الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دنیا کے اندر ایسی بھی مائیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کے بچے یا تو حجت الاسلام بنے ہیں یا سلطان الاولیاء بنے ہیں۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بھی ہیں، جن کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام محمد غزالی اور دوسرے کا نام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ والدہ نے ان دونوں بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ ایک حجت الاسلام بنا اور دوسرا سلطان الاولیاء بنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں امامت دیتے تھے، خطابت فرماتے تھے، اور ان کی چھوٹی بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر تصوف، ذکر و اذکار کا بہت غلبہ تھا، وہ ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ میرا بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ میرے پاس بڑے بڑے لوگ آ کے میرے پاس نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اس نماز کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور مجھ سے مصافحہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، میری ملاقات اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یقیناً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ اس دور کے اندر جب ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو دیکھتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا تھا، کیسی علم نصیب فرمائی تھی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت تھی ان لوگوں کی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر ان سے مصافحہ کرے، ان کی واز سنے اور ان کی پیچھے نماز پڑھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ سے شکایت کی کہ یہ لوگ آتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے اماں جان، آج کے بعد میں اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اگلے دن جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے، جماعت کڑی ہوئی تو احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن جب نماز شروع کی تو پہلی رکعت مکمل کر کے جب دوسری رکعت کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیر کر ایک کونے میں کھڑے ہو کر اکیلے نماز پڑھ کے گھر چلے گئے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب تو جو ہے نا لوگ اور زیادہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے کہ میرے بھائی نے میری پیچھے نماز کی نیت باندھی لیکن پھر نماز توڑ کر اکیلے نماز پڑھی۔ پہلے تو پھر بھی یہ عذر ہو سکتا تھا کہ ہے نہیں گھر پہ، یا مسجد نہیں آئے، یا کسی اور جگہ نماز پڑھ لی، لیکن آج تو جماعت میں موجود ہیں، پھر سلام پھیر کر ایک طرف ہو کر نماز پڑھتے ہیں اکیلے۔ تو بہت پریشان ہو گئے، اور ظاہری بات ہے کہ سلطان الاولیاء بہت بڑی ولی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، لیکن ان کے بھائی بھی بہت بڑی ولی ہیں۔ وہ ولی نماز چھوڑ کے ایک طرف ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ پریشان ہوں گے۔ تو بہر تقدیر امام غزالی رحمۃ اللہ بہت پریشان ہوئی کہ اکیلے نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ گھر تشریف لائے تو والدہ کے پاس بیٹھ کر شکایت کی کہ پہلے تو آتی نہیں تھے، آج نماز میں آئے ہیں تو ایک رکعت میرے ساتھ پڑھی اور پھر سلام توڑ کے پھر نماز توڑ کے سلام پھیر کر جو ہے نا دوسری طرف کھڑے ہو گئے، اکیلی نماز پڑھی۔ تو والدہ نے
احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے اس طرح کیا، تو انہوں نے کہا ہاں اما جان، میرا بھائی جب اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جب میرا بھائی دنیا کی باقی کاموں کے اندر مشغول ہو گیا تو میں نے نماز توڑ دی اور اپنے لیے ایک طرف کھڑا ہو کر نماز پڑھی، اس لیے کہ میں مخلوق کے لیے نماز نہیں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ تو جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اما جان، میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے، بات سچ ہے۔ میں نے جب نیت باندھی تو میری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھی، ایک رکعت میں نے پڑھ لی، لیکن دوسری رکعت کے لیے جب میں اٹھا تو نماز سے پہلے میں خیز اور نفاس ان مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا، تھوڑی سی میری توجہ ان کی طرف چلی گئی۔ بعد میں نے اپنی توجہ کو درست کیا، لیکن تھوڑی سی توجہ جو ہے ان مسائل کی طرف چلی گئی، تو میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے کہ میری مخلوق کی طرف ذہن گئی۔ تو ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ٹھنڈی سانس لی اور حیران ہو گئی، تو دونوں بیٹے حیران ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ میرے دونوں بیٹے کسی کام کے نہیں رہے۔ تو دونوں بیٹے حیران ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اما جان، میں بھی کسی کام کا نہیں ہوں، حالانکہ میں تو حجت الاسلام ہوں اور اتنی تصانیف میں نے کی ہیں، دین اسلام کی اتنی خدمت کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ کر میرے ساتھ مصافحہ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تو لہٰذا میں بھی کسی کام کا نہیں ہوں۔ والد نے کہا کہ نہیں، تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، میں نے جس طرح تربیت کی تھی، میں نے یہ تربیت اس لیے کی تھی کہ آپ جو ہے نماز کے اندر خیز اور نفاس کے مسائل کی طرف آپ کی توجہ جائے، تو لہٰذا آپ بھی کسی کام کی نہیں ہے، نماز کے اندر آپ کی ذہن اس طرف کیوں گئی؟ اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ والدہ، میں بھی کسی کام کا نہیں رہا، حالانکہ میں تو اتنا بڑا ولی ہوں، اتنا کشف مجھے ہو جاتا ہے کہ بھائی کے دل کے اندر بات تھی، کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن وہ بھی میرے اوپر جو ہے نا منکشف ہو گئی، اور میں نے آپ کو بتا دی کہ اس طرح معاملہ ہے، تو لہٰذا میں تو سلطان الاولیاء ہوں۔ والد نے کہا کہ نہیں، تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ تو بھی نماز کے اندر جو ہے وہ اپنی بھائی کے دل کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھا تھا، حالانکہ تجھے چاہیے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا، لیکن تم نے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے بجائے اپنی پوری توجہ جو ہے نا وہ بھائی کے دل کے اوپر کی، تو لہٰذا جب وہ تھوڑی سی جو ہے نا دوسری طرف وہ مائل ہو گئے تو آپ نے سلام پھر دی، تو لہٰذا آپ کی توجہ نماز کے اندر بھائی کے دل کے اوپر تھی، اور بھائی کی توجہ جو ہے نا وہ مسائل کی طرف چلی گئی، تو لہٰذا میں نے ایسی تربیت آپ لوگوں کی نہیں کی تھی، لہٰذا میری تربیت کے مطابق آپ دونوں کسی کام کے نہیں ہیں۔